ہاتھ پاؤں چلا کے آج کے دور میں تو آپ کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے. یقین کریں بچوں کو نہیں قائل کر سکتے. وہ بھی کہتے تھے لاجیکلی بات کریں, اس میں مارنے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں ہمارے ماں باپ مارتے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی پوچھا کہ بھائی کیوں مار رہے ہیں. آپ ذرا مار کے دیکھیں, اگلے آرگومنٹ کرتے ہیں بچے کہ جی کیا مسئلہ ہے, بابا غصے میں ہے, کیا ہو گیا ہے, بات کریں, قائل کریں پہلے. ہاں آپ تو اس نہیں کرتے. ہمارے زمانے میں تو ماں باپ ہمیں صرف یہ کہتے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, ہم وہ بات ہی بھول جاتے تھے. آج کل کے آپ بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں, میری وہ بچی چھوٹی 5-6 سال کی ماشاءاللہ, میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے صرف اس کو میں کسی بات پہ نا آرگومنٹ اس کے ساتھ کر رہا تھا نا, تو میں نے اسے آف دا وے جا کے نا ایک بات کی. تو میں نے کہا بیٹا اس دن تم نے جو ماما کے ساتھ بابا اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی, ہم تو کچھ اور کر رہے تھے بات, کہ میں آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو اب آپ مجھے دبانے کے لیے کوئی ایک اور واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی یہ ہمارے بچپن میں کرتا تھا کہ تم نے اس دن یہ بدتمیزی کی تھی تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے کہ یار آپ اس کی بھی ہمیں مارا بھی کھانی پڑے گی. نہ سرکار, آج کل بچے یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے تو یہ بات ڈسکس کریں نا جو آپ اس وقت آپ کر رہے ہیں. آج کل یہ, اور یہ پازیٹیو چیز ہے, میں اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہماری ایج کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں, یہ اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین ماں باپ ہیں. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا, ان کے مینٹل ماڈلز بدل دیے, نہ پوری زندگی ان میں کانفیڈنس کوئی آیا, نہ انہیں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ آیا, نہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ کبھی سوچتے. دنیا بھی برباد کی, آخرت بھی برباد کی. ظاہر ہے باپ سے صرف آپ پھر دنیا تو نہیں لیں گے, عقیدہ بھی اس کا لے لیں گے. اس سے آپ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ محرم کے مہینے میں ہم گھوڑے کے نیچے سے کیوں گزر رہے ہیں, اور یہ جھولا ہم نے کیوں نکالا ہوا ہے, اور یہ ربیع الاول میں ہم نے یہ جھڑیاں کیوں لگا لی ہیں, اور لوگ ڈھول کے اوپر یہ قوالی کیوں کر رہے ہیں. یہ جرت ہوگی کسی کی پوچھنے کی؟ کبھی نہیں ہوگی. ابھی کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ آرگومنٹ کرتے ہیں, اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا یہ رائٹ ہے, آپ بھی اپنا موقف رکھو, میں بھی رکھتا ہوں, آپ کو علمی طور پہ قائل کریں گے. اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھیں, اس کے اوپر اتھارٹی والا معاملہ نہ رکھیں, ہر چیز ڈسکس کریں. میں الحمدللہ میری بیوی بھی, ہم اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح بڑوں کے ساتھ. حالانکہ ہمارے زمانے میں ماں باپ کہتے تھے اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں, اس کے ساتھ کیا بات کریں, اس کو تو سمجھ نہیں ہوگی, اور بچے سے کچھ سیکھنا لوگ عیب تصور کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں بچے سے اچھا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کو گراس روٹ لیول سے سمجھاتا ہے. مجھے کبھی کوئی دوست کوئی ویڈیو کا کوئی سینئر آدمی جو چند ایک لوگوں کے پاس میرا وہ موبائل نمبر ہے نا, وہ مجھے کبھی کوئی میسج کر دینا. اب میں تو وہ استعمال کرتا ہوں 1100-1200 والا موبائل ہے, مجھے کہ اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں. میں نے کہاں سے اس میں سے لنک نکالنا ہے, اس میں تو لنک نکلنا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اسمارٹ فون مجھے یوز نہیں کرنا آتا, اور جان بوجھ کے میں نے, ورنہ تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سیکھنا. میں نے جان بوجھ کے اپنے اوپر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے, واٹس ایپ, یہ ساری چیزیں. میں پھر وہ اپنی چھوٹی بچی جو 6 سال کی بلا کے بتاؤ, میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوں کریں, اس کو یوں, اور ایک ایک چیز وہ کنسپٹ کلیئر کرے گی کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اس کو یہ بتاؤں. بڑا بندہ تو انڈرسٹوڈ کر لیتا, لیکن چھوٹا بچہ جب سمجھاتا ہے نا تو اسے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ بتایا, یہ چھوڑ دیا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس میں سے یہ لنک ایسے نکالتا ہے, یہ اس کو ایسے فارورڈ کریں اور یہ پہنچ گیا آپ کے موبائل میں, اب آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں. آرگومنٹ کریں, لاجیکلی قائل کریں کہ ہاں بھی یہ کیا ہوا ہے, کیوں کیا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں اگر گھر میں کوئی نقصان ہوتا تھا نا تو ماں باپ پھینٹی لگاتے تھے بچوں کی. میں نے الحمدللہ آج تک کسی نقصان کے اوپر کبھی کسی بچے کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا. ریکارڈ ہمیشہ آرگومنٹ کیا کہ بھئی کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, بتاؤ, یہ بتاؤ. بال کے ساتھ جی وہ شیشہ ٹوٹ گیا, اس کا گھڑی کا گر گئی ہے, تو بھئی یہ کمرے میں کیوں کھیل رہے تھے, باہر کھیلتے, گراؤنڈ میں چلے جاتے, گلی میں چلے جاتے, یہاں کھیلنے کی جگہ تھی, بس ٹھیک. اب وہ واپس تو نہیں آ جانا جو گھڑی ٹوٹ گئی ہے, نہ مارنے سے کچھ ہونا, جب تک آپ لاجیکلی قائل نہیں کریں. اور اس طرح کا جو اخلاقی آپ کا روب آپ کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے وہ مارنے سے زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو نقصان ہو جاتا ہے نا وہ یہ ہے, جب آپ بچوں کو مارتے ہیں نا تو وہ چیزیں پھر آپ سے چھپاتے ہیں, اور صرف نقصان نہیں چھپاتے,
وہ چیزیں بھی آپ سے چھپا لیتے ہیں جو بچوں کو ماں باپ سے چیزیں نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ وہ بعض اوقات ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں ایسی چیزیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ جو یہ مدرسوں کے اندر برے کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بچے ڈر کے مارے گھر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں، انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ الٹا ہمیں ماریں گے۔ اور پھر ماں باپ بھی ایسے ڈنگر قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں بعض، کہ بچہ کوئی شکایت کرتا ہے نا تو بجائے یہ چیک کرنے کے کہ بچہ اسکول یا مدرسے کیوں نہیں جا رہا، کوئی اور ریزن نہ ہو، انہوں نے اپنے ٹیچرز کو، اپنے ان بزرگان دین کو، اپنے ان استادوں کو، حفظ کروانے والے ٹیچرز کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اس طرف وہ دماغ ہی نہیں اپنا لے کے جانا چاہتے، اگر چلا بھی چاہے کہ کوئی برا کام نہ اس کے ساتھ کر رہا ہو، تو بچے نے آپ کو کہاں سے شکایت لگانی ہے؟ بچہ اسکول نہیں جا رہا، اس سے ریزن پوچھے کیا وجہ ہے، بتاؤ۔ فرینک ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اسکول میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، ٹفن چھین لیتے ہیں، تو جیسے اب صبح ہوگی تو بچہ رونا شروع کر دے گا، اسے یہ یاد آئے گا کہ آج بھی میرے ساتھ یہی ہوگا، پھر میں بھوکا رہوں گا، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب ماں باپ کو یہ ریزن نہیں وہ بتائے گا جب تک ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اسکول سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کبھی اس نے اسکول کا کام نہیں کیا ہوگا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو کوئی نہیں، آپ آرگومنٹ کریں، چھٹی کروا لیں، نہ اسے مار پروانے کے لیے ضرور بھیج رہے ہیں، چھٹی کروا لیں، پھر اسے گھر بٹھا کے کام کرائیں اور اسے بتاؤ کہ آج تمہاری چھٹی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، آندہ کام کر لیں، ہیپی ہو جائے گا۔ ادروائز تو وہ چیزیں پھر چھپائے گا۔ اسی لیے بعض اوقات بچے آ کے ماں باپ کو شکایت نہیں لگاتے کہ مدرسے میں آج استاد صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مجھے ڈانٹیں گے، الٹا ماریں گے۔ لیکن اگر آپ کی فرینکنس ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ خود ڈسکس کریں گے، اور بعض اوقات تو آپ کو کچھ لیول تک تو خود ہی ایجوکیٹ انہیں کر دینا چاہیے، جس طرح وہ عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، چھوٹا سا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے، بڑے مہذب انداز میں، بغیر اس نے کوئی بھی اس طرح کی چیز، یہ اسی کا کمال ہے، ویسے اللہ نے اسے فن دیے، وہ ایجوکیٹ کر دیے۔ فرینکنس جو ہے معاملات کو حل کر۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا۔ اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا۔ نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے، ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ۔ اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں۔ آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا، جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، نہ محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی۔
तुम्हें तो यही बताया गया ना कि नबी ने शफात करनी है, यकीनन करनी है, ये तो सबको पता है, लेकिन जो शिकायत लगानी है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, नबी शिकायत करेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। सूरतुल फुरकान सूरत नंबर 25 आयत नंबर 30, ये नहीं आपको बताया गया। इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमी युमिनून, मैं तो नहीं हूं मगर डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला उन लोगों के लिए जो बात मानना चाहें, जो ईमान लाना चाहें। ये आयत बिल्कुल क्लियर कट बता रही है कि नबी इस्लाम अपनी जान के लिए भी नफा नुकसान के मालिक नहीं है, किसी को तो आप छोड़ दें। नंबर 2, गायब खुद से नहीं जानते। हाँ, अल्लाह ताला बताए तो वो तो नबी होता ही हुआ है जिसे गैबी खबरें मिले। नबी के लिए जो इल्म गैब नहीं मानता वो गुमराह नहीं, काफिर है। ये बुनियादी अकीदा है। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं कि हर एक शख्स के ऊपर गैब की खबर जो है वो दे उसे। वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से चुन लेता है जिसे चाहता है। तो रसूल होते ही हुआ है जिसके पास गैबी खबरें आती हैं, वो जितना अल्लाह ताला बताता है वो उम्मत तक पहुंचा देते हैं। खुद से नहीं जानते बल्कि अल्लाह ताला के बताने पर, और जितना अल्लाह ताला बताता है। इसी आयत का एक वर्जन जो है वो सूरतुल अनाम में, सूरत नंबर 6 में आयत नंबर 50 है, लेकिन उसमें कुछ और अल्फाज हैं। वरना ये आयत भी काफी थी, लेकिन मैंने वो इसीलिए डाली कि कुछ अल्फाज उसमें मजीद ऐड हैं। इसी मफहूम की आयत है। क़ुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, ऐ नबी तुम फरमाओ मैं तो ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। ये कहते नहीं बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने कहा कि ख्वाब दिखाई गई कि जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई हैं। और भाई उससे मुराद रोमन्स और पर्शियंस के जो खजाने थे मुसलमानों के पास आने थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई कि आपकी उम्मत वहां तक पहुंच जाएगी। इन्होंने कहा नहीं, जो कुछ जमीन में है वो नबी इस्लाम तकसीम कर रहे हैं, खजाने दे दिए गए। तो कुरान इसके लिए है, ऐ नबी तुम फरमाओ कि मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे पास अल्लाह के कोई खजाने हैं। हाँ, जब अल्लाह ताला ने दिए वो आपकी उम्मत तक भी पहुंचे, वो मामला अलग है। और जी बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूं। आधी हदीस, भाई पूरी हदीस है, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है। देता अल्लाह है, तकसीम मैं करता हूं। यानी ये दीन जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर नाजिल किया, मैं तो सिर्फ इस दीन को तुम्हारे अंदर तकसीम करने के लिए आया हूं, तुम्हें बताने के लिए आया हूं। ये अल्लाह की मर्जी है कि किसके साथ भलाई का इरादा फरमाए। इस पे इमाम बुखारी ने भी बकायदा बाब बांधा है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक्र अता फरमा देता है। आला हजरत ने पूरा शेर लिख दिया, रब है मुअती, ये है कासिम, रिज्क उसका है, खिलाते ही है। वो कहते नहीं, वो बुखारी में लिखा है अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूं, लिहाजा ये खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अंदाजा करें। और आप मुझे बताएं कोई ये कि सरकार गौज़े आजम नजर करम खुदारा मेरा खाली का सा भर दो, और नसो इधरों है, निकलो इधरों, क्योंकि मेरे भी सा हाई कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, बल्कि शाही कोई नहीं। अब ये देखें, ऐ नबी तुम फरमाओ मैं नहीं कहता मेरे पास कोई अल्लाह के खजाने हैं, वला अअलमुल गैब, ना मेरा ये दावा है कि मैं खुद गैब जान लेता हूं। हाँ, जो अल्लाह वही करता है वो तो बिल्कुल इल्म गैब का अकीदा मानते हैं। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और ना मेरा ये दावा है कि मैं फरिश्ता हूं, नूरी मखलूक। नूर है, नूर हिदायत है। जो नबी इस्लाम को नूर हिदायत ना माने वो गुमराह है, लेकिन स्पीशी आपकी बशर है। वो सूरह बनी इसराइल में है कि अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो फरिश्तों में पैगंबर आता, चूंकि इंसान आबाद है तो इंसानों में पैगंबर आएगा। यहां पे भी आ गया, मैं ये नहीं कहता मैं फरिश्ता हूं, कोई मैं नूरी मखलूक हूं, मैं इंसान हूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो खुद उसी की पैरवी करने वाला हूं जो मेरी तरफ वही की जाती है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, ए नबी से फरमाओ भला बताओ कि अंधा और आंख वाला बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, तो क्या तुम गौर नहीं करते? हम भी नहीं कहेंगे कि अंधो, अकल के अंधो, कुरान और सुन्नत से दूर भागने वालों, तुम और कुरान और सुन्नत वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तुम अपने बाबों के दीन के ऊपर हो, सिर्फ उन बाबों को मानो जो किताबों को मानते हैं, क्योंकि इज्जतें इन बाबों ने अवेल की थी किताबों की वजह से।
چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر. غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی گناہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے، وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی بھی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے. انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا. یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا.
तीसरी हदीस सुनन नसाई में है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि आपका रब आपसे फरमाता है कि क्या आप इस बात पर राजी नहीं हैं कि आपका जो भी उम्मती आप पर एक दफा दुरूद भेजे अल्लाह ताला उस पर 10 दफा रहमत नाजिल फरमाएगा, और जो एक दफा सलाम भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 दफा सलामती नाजिल फरमाएगा। ये वो हदीस है जिसमें दुरूद और सलाम दोनों का जिक्र है, वरना इससे ऊपर जो 2 हदीसें डिस्कस हुई उनमें सिर्फ दुरूद का जिक्र था। दुरूद और सलाम इंटरचेंजेबल अल्फाज है, जिस तरह उर्दू में खुशो खुर्रम, हसीनो जमील, और कुरान में तो सिर्फ सलाम आया, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, और फिर इसे कंक्लूड किया सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आयत दुरूद में भी देखें अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, उसमें सलाम का जिक्र नहीं। ऐ ईमान वालों तुम दुरूद और सलाम भेजो, तो क्या सलाम के बगैर जो अल्लाह और फरिश्ते भेज रहे हैं वो नाकिस दुरूद है? नहीं, दुरूद और सलाम इंटरचेंजेबल अल्फाज है। इसमें मैं पहले भी बोल चुका कि नबी इस्लाम ने फरमाया जो एक बार दुरूद पढ़ेगा, सिर्फ दुरूद का जिक्र है, और ये कहते हैं बगैर सलाम के पढ़ा तो नाकिस होगा। बिल्कुल झूठ बोलते हो तुम, अल्लाह के नबी पे झूठ बांधते हो। अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, 10 गुनाह मुआफ कर देगा और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। 5वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में है, नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 6ठी हदीस भी जामिया तिर्मिज़ी में है। इस हदीस की सेहत में इख्तिलाफ है, चूंकि कुछ मुहद्दिसीन इसे सही समझते हैं, इसलिए मैं इसे कोट कर रहा हूं। उबई इब्ने काब कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी इस्लाम से अर्ज किया कि मैं अपनी दुआओं में आपके लिए भी दुआए रहमत करता हूं, यानी दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, तो मुझे बताएं मैं अपनी दुआओं का कितना हिस्सा आपके लिए दुआ किया करूं दुरूद की शक्ल में, और कितना अल्लाह से मैं अपने लिए दुआ मांगू। क्या मैं अपनी दुआओं का 1/4 हिस्सा दुरूद के लिए मुकर्रर कर लो? नबी इस्लाम ने फरमाया बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। उन्होंने फिर अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआओं का आधा हिस्सा दुरूद के लिए करता हूं और आधा बाकी दुआओं के लिए। आपने फरमाया बहुत अच्छा है, इससे भी ज्यादा करो तो और अच्छा है। दुरूद शरीफ का जो सबसे पसंदीदा सीगा है ना, वो वही है जो हमारे दुरूद इब्राहिमी का पहला जुज है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुनन निसाई में हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1293 और एक नंबरिंग के मुताबिक है 1292। ये मुझे जुबानी याद है नंबर, 12 नबी इस्लाम की निस्बत से और 92 मोहम्मद की वजह से 1292 सुनन निसाई में। ज़ैद इब्ने खारजा से नबी इस्लाम ने फरमाया मुझ पे दुरूद पढ़ना लाजिम कर लो और अपनी दुआओं में पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये सुन्नी शिया दोनों के यहाँ पढ़ा जाता है। उसके अलावा बुखारी और मुस्लिम में दुरूद इब्राहिमिया है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये भी साबित है। बाकी जितने भी दुरूद है इसी से मिलते जुलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी नबी इस्लाम से साबित है। सही मुस्लिम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आपने कहा व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि वसल्लम के साथ पढ़ना बेहतर है, क्योंकि नबी इस्लाम ने इसी की तरगीब दिलाई है। दुरूद इब्राहिमी में भी देखिए बाकी दुरूदों के अंदर। अब रहा मसला कितनी तादाद में पढ़ा जाए, जितनी हस्बे तौफीक हो। मजमू ज़वाइद में एक सही सनद के साथ हदीस मौजूद है सुनन तबरानी के रेफरेंस से कि जो शख्स सुबह के वक्त 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ ले और 10 दफा शाम के वक्त, क़यामत वाले दिन उसे मेरी शफाअत नसीब। तो ये बड़ा आसान है, 10 दफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ने में कितना टाइम लगता है। बाकी अल्लाह ताला ने डेटम लेवल के ऊपर तो आप पे वैसे ही ये लाजमी कर दिया है। नमाज में हम दुरूद शरीफ पढ़ ही रहे होते हैं, हर नमाज में पढ़ रहे होते हैं। दुरूद शरीफ के बगैर तुम्हारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती, और हमारी नमाज तो हम तो दुआए कुनूत के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सही सनद से साबित है। नमाज जनाजा में भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हर जगह दुरूद शरीफ है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुरूद शरीफ है, वो हदीसें मौजूद है, वो मैंने उस लेक्चर में सारी हदीसें बताई हैं। हर खुतबे के आगाज में दुरूद शरीफ है, जिस मजलिस में नबी इस्लाम का जिक्र हो वहां पे दुरूद शरीफ है। मौला अली अलैहिस्सलाम से हदीस है जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے, اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. 100 دفعہ درود شریف, میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے. اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لے. اور نبی الاسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں, اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا. پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے. پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سارے 100 والے ہیں. زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سب جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے. نبی الاسلام کے قرب کا ذریعہ ہے. لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو, نبی الاسلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے. درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا, عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا. ویسے آپ نے اشراق کی کتنی اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں, زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا کرتے. اشراق, چاشت, اوابین, دوحہ, یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں. اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں. جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب. دوحہ, اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں, عربی میں تو چین ہی ہوتا ہے. چاشت دوحہ کا ہی ترجمہ ہے. اشراق سورج نکلنے کے بعد, سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا. آپ پڑھ سکتے ہیں 2 نفل کم سے کم ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے بس جو ہے وہ صدقہ ہے اور جسم کے 360 جوڑ ہیں ان تمام کی طرف سے 2 رکعتیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی. رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا, مہینے میں 3 روزے رکھنا اور اشراق کی نماز پڑھنا. انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے, لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے. سنت موقدہ نہیں ہے, سنت موقدہ وہی 12 ہیں. 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر, نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30. وہ آپ دیکھ لیں, میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرتا رہے؟ ضعیف ہے روایت جی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا, یہ روایت صحیح ہے. البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے. اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا, آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں, سبحان اللہ وبحمدہ 1 دفعہ ہو گیا نا, یہ 1 کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات بن گئے, چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. تو موجود ہے الحمدللہ, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے, تو ثواب بھی ملے گا. آپ اشراق بھی پڑھیں. بعض لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں. تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.
सही इब्न खुजैमा और इब्न हिब्बान में हदीस मौजूद है, तिरमिजी में भी है लेकिन वो सनद ज़ईफ है। और मिशकात के अंदर शेख जुबैर साहब ने पूरी उसकी फुट नोट में लिख दी है कि ये सनद सही ज़ईफ है, सही सनद भी उसकी लिख दी है कि एक सहाबी जो है फजर की नमाज के बाद 2 रकते पढ़ रहे थे, आप खड़े हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या पढ़ रहे हो, जब सलाम फेर चुका, कहा या रसूल अल्लाह मेरी जो पहली 2 रकते थी वो रह गई थी, मैंने वो पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इसे कहते हैं हदीस से तकरीरी, कि आपके सामने कोई अमल हुआ और आप खामोश रहे, वो दीन का हिस्सा बन गया।